سیرت النبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخر سورۃ التوبہ تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ قال المؤلف والمفسر رحمہ اللہ تعالی ادام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقال أحمد حدثنا علي بن بحر قال حدثنا علي بن محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال أتى الحارث بن خزيمة هذا الحارث بهاتين الآيتين من آخر براءة لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخره إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقال من معك من هذا قال لا أخرى والله إني لأشهد لسمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعيتها وحفظتها فقال عمر رضي الله تعالى عنه وأنا أشهد لسمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ ثم قال لو كان 3 آيات لجعلتها سورة واحدة فاستفدوا سورة من القرآن فزعوها فيها فوضعوها في آخر براءة إلى آخره۔ سب سے پہلے تو میں جو غیر حاضر رہا اس کی وجہ میری بیماری اور مجبوری۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحبان کو جزائے خیر دے کہ حرم شریف کی محبت میں، درس کی محبت میں انہوں نے جو کچھ ممکن ہے وہ کر رہے ہیں بیچارے۔ وہ تو اسباب ہیں، اصل شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن مسئلہ جو ہے ابھی تک حل ہونے میں نہیں آیا۔ تکلیف یہ ہے کہ مجھے ہر آدھے گھنٹے کے بعد حمام جانا پڑتا ہے۔ اب میں اگر حرم میں بیٹھا ہوں اور پیشاب کا تقاضا ہو تو میں کہاں جاؤں؟ تو اس مشکل سے اللہ تبارک و تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پراسٹیٹ، اس کے اندر خرابی ہے۔ حالانکہ اس کا حجم بھی بڑا نہیں، وزن بھی زیادہ نہیں، لیکن اس کے جو درمیان میں ایک لب ہوتی ہے نا، وہ تنگ کر رہی ہے۔ بہرحال میری گزارش ہے تمام احباب سے، دوستوں سے، سامعین سے کہ خصوصی دعا فرمائیں کہ اللہ شفاء کاملہ، صحت عاجلہ دائمہ عطا فرمائیں اور اپنے دین کی خدمت سے اور حرم سے محروم نہ فرمائیں، اور اللہ ہر بیمار کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائیں۔ اس مجبوری کی بنا پر میں اتنے دن حاضر نہیں ہو سکا، جس کا مجھے خود افسوس ہے کہ آدمی اکیلا اب گھر میں پڑا ہو، وہ حرم بھی نہ جا سکے، مسجد بھی نہ جا سکے، خود وہی نمازیں پڑھا رہا۔
تو اس سے بڑی تکلیف ہے، ذہنی طور پر بھی، جسمی طور پر بھی، بدنی طور پر بھی اور عقلی طور پر بھی۔ لیکن لا شفاء الا شفاؤک، حضور پاک کی دعا ہے کہ اللہم مذہب الباس رب الناس اشف انت شافی، لا شفاء الا شفاؤک شفاؤک لا یغادر سقما۔ تو ہم اپنے سبق میں یہ سورۃ براءہ کی آخری آیت کے بارے میں تلاوت کر رہے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ایک ترتیب نزول ہے کہ قرآن جب اترا تو کیسے اترا، کہ اول اقرا کی 5 آیتیں اتری، پھر سورۃ مزمل اتری، پھر سورۃ مدثر اتری۔ اللہ نے اب حضور کو حکم دیا قم فانذر، آپ کھڑے ہو جائیں، اب آپ لوگوں کو ڈرائیں، دعوت دیں۔ پھر تمام مدت جو ہے وہ 20 سال ہے تقریباً، جس میں قرآن شریف اترتا رہا اترتا رہا اترتا رہا، اور آخری آیات مبارک جو ہے وہ الیوم اکملت لکم، اور اس سے بھی سب سے آخری آیت جو وفات سے پہلے ہے واتقوا یوم ترجعون الی اللہ۔ اب یہ ترتیب بدل کیوں گئی کہ جو مکی صورتیں تھیں وہ قرآن میں پیچھے ہیں، اور جو مدنی صورتیں تھیں ہجرت کے بعد والی وہ قرآن شریف کی تلاوت کریں تو پہلے آتی ہیں کہ پہلے بقرہ پڑھیں، پھر آل عمران پڑھیں، پھر سورۃ نساء پڑھیں، مائدہ پڑھیں، انعام پڑھیں، انفال پڑھیں، براءہ پڑھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مکی زندگی میں تو اصل دعویٰ اور اس پر دلائل دینے تھے، دعویٰ تھا توحید کا، جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل صفا پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ لوگوں سن لو، یا ایھا الناس قولوا کلمۃ تفلحوا، ایک کلمہ پڑھ لو فلاح پا جاؤ گے۔ اور وہ کلمہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ اب اسی توحید کے لیے 13 سال تک حضور پاک نے محنت فرمائی ہے۔ ہمارے بعض دوست کہتے ہیں نا جی ہم بستی میں ہیں، لوگ بھئی حضور پیغمبر جس کا چہرہ دیکھ کر دشمن بھی دنگ رہ جائے، ان کو 13 سال محنت کرنی پڑی، پتھر مارے گئے، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، مقاطعہ کیا گیا۔ شیب ابی طالب میں آپ 3 سال تک قید کی زندگی گزارتے رہے۔ طائف گئے، نعوذ باللہ وہاں کے اوباش لڑکوں نے پتھر مار مار کے حضور کو واپس لوٹنے پہ مجبور کر دیا، اور آپ کے پاؤں مبارک جو تھے، جوتے مبارک جو تھے، یعنی خون اتنا بہا کہ جوتے مبارک پاؤں سے چمٹ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپسی پہ جب بڑی ہی تکلیف میں واپس آ رہے، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا تھا کہ حضور آپ کی زندگی میں سب سے مشکل دن کون سا تھا؟ آپ نے فرمایا عائشہ میرے لیے سب سے مشکل دن جو تھا وہ طائف سے واپسی والا تھا۔ انی کرب تو کربتن شدیدتن، بڑی سخت تکلیف تھی کہ اب طائف والوں نے بھی نہیں مانا، پھر مکے والوں کے پاس آ رہا ہوں، پھر وہ کیا کریں؟ تو وہ میرے لیے سب سے زیادہ تکلیف کا دن تھا۔ ہر انبیاء پہ تکلیفیں گزری ہیں، لیکن حضور نے فرمایا انی اوذیت فی سبیل اللہ ما لم یؤذ نبی قبلی قط، کہ مجھے جو تکلیف ملی ہے مجھ سے پہلے کسی پیغمبر پہ ایسی تکلیفیں نہیں آتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ایک باغ تھا مکے اور طائف کے درمیان میں، وہ عتیبہ کا تھا، کافروں کا تھا، حضور کے رشتہ دار بھی تھے لیکن اب تو دشمن تھے۔ تو حضرت زید نے کہا حضور کچھ دیر کے لیے باغ میں بیٹھ جاتے ہیں، سائے میں بیٹھیں گے، کچھ پانی بھی منگوا لیں گے، میں آپ کے پاؤں مبارک بھی دھو ڈالوں گا، کچھ سستا بھی دیں گے، آرام بھی کر دیں گے، پھر سفر کریں۔
حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ تشریف لے گئے، ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، حضرت زید نے آپ کے پاؤں دھوئے، اتنے میں وہ عتبہ عتیبہ جو ہے نا وہ بھی باغ میں موجود تھے، انہوں نے بھی دیکھا دور سے، رشتے دار تھے، قریبی چاچے کے بیٹے تھے، تو انہوں نے اپنے نوکر سے کہا کہ ایسا کرو کہ ایک بڑے برتن میں انگور بھی دھو ڈالو اور کھجور بھی، اور جا کے پیش کرو حضور، ہمارے باغ میں آئے ہیں، دشمن ہونا الگ بات ہے لیکن اب تمہارے گھر میں آئے ہیں۔ تو اس نے آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ انگور اور کھجور پیش کی اور کہا السلام علیکم۔ حضور نے فرمایا وعلیکم السلام، این علمت، تم نے سلام کہاں سے سیکھا ہے؟ اور نے کہا حضور انا من نینوا، میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ فرمایا اچھا، جہاں میرا بھائی یونس رہتے تھے، حضرت یونس علیہ السلام کی بستی کا نام نینوا تھا۔ حضور آپ کیسے جانتے ہیں؟ فرمایا میرا بھائی تھا، وہ نبی تھا، اللہ کا پیغمبر تھا، اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ وہ حیران ہو گیا اور اس نے کہا حضور مجھے کلمہ پڑھا دے۔ کلمہ بھی پڑھا اور پاؤں پہ گر گیا، بوسے دینے لگ گیا۔ خطبہ ہوتا ہے، میں نے کہا یہ ہمارا نوکر بھی گیا۔ واپس آیا تو نے بڑا ڈانٹا، اس نے کہا اللہ کے بندے ڈانٹتے کیوں ہو؟ میں کو تمہیں چھوڑ کے تو نہیں جا رہا، لیکن بات یہ ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے، اس کو کیا پتا ہے کہ یونس علیہ السلام کون تھے؟ اس وقت کوئی ٹیلی فون تو نہیں تھا کہ ایک دوسرے سے بات کر لیتے تھے۔ تو اس عالم میں حضور واپس آئے، اتنی تکلیفیں اٹھائی، حضرت صہیب، حضرت خبیب، آل یاسر، بی بی سمیہ، تمام صحابہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالے گئے۔ اور آج بھی اللہ کی شان ہے کہ ہر ملک میں مسلمان امتحان میں، اور خاص طور پہ دعا کریں پاکستان کے حالات بہت خراب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے اس مشکل کو حل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جن میں بھی غلطی ہے ان کو اپنی غلطی ماننے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ملک سلامت رہے۔ دشمن تو اسی انتظار میں بیٹھا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اب 13 سال جو حضور نے محنت کی وہ صرف توحید پر تھی، اور کتنے آدمی مسلمان ہوئے؟ 42۔ اس کے بعد کتنے ہوئے؟ 82۔ پھر ان نے سب نے ہجرت کر لی، اور سب سے آخر میں حضور پاک نے ہجرت کی۔ سب سے آخر میں ہجرت کرنے والی آپ کی ذات تھی۔ سب صحابہ چلے گئے، کوئی چھپ کے گئے، کوئی ظاہر گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق کو لے کر مدینہ منورہ کی ہجرت فرمائی اور مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ لیکن اللہ کی شان ہے کہ مدینہ والوں نے آپ کا بڑا استقبال کیا۔ اب دیکھیں تمام ائمہ یہ کہتے ہیں کہ مدینہ پاک سے مکہ افضل ہے۔ ویسے بظاہر دلائل بھی یہی ہیں، کیونکہ مکہ حرم ہے، اور حرم بھی نص قطعی سے ہے کہ اللہ نے اس کو فرمایا جعلناہ حرم۔ مدینہ پاک کے لیے تو کوئی آیت نہیں ہے، وہ تو حضور نے فرمایا کہ میں اس کو حرم بناتا ہوں، قرآن کی آیت نہیں اتری۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مدینے کا حرم ادباً حرم ہے، احتراماً حرم ہے، لیکن قانوناً نہیں کہ نص قطعی نہیں ہے۔ لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام دار الہجرہ جو ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، مدینہ افضل ہے۔ اور سارے شاگردوں نے کہا، انہوں نے کہا حضور سارے ائمہ محدثین مفسرین کہتے ہیں مکہ افضل ہے، پھر وہاں ایک نماز کا 1,00,000 ہے، یہاں ایک نماز کا 1,000 ہے۔ تو
مدینہ کیسے افضل ہے؟ تو امام مالک نے فرمایا میرے بھائی یہ ذوق کی بات ہے، تمام دنیا کے شہر حتیٰ کہ مکہ بھی تلوار سے فتح ہوا ہے، ایک مدینہ ہے جو محمد کے پیار سے فتح صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آنے سے پہلے لوگ انتظار میں کھڑے، آنے سے پہلے بچے بوڑھے جوان انصار خزرجی اوسی سب باہر نکل کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے۔ تو اب مدینہ منورہ میں جانے کے بعد مسجد قباء اور مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد روز بروز استحکام نصیب ہوتا گیا، اسلام مضبوط ہوتا گیا اور آہستہ آہستہ قبائل میں بھی پھیلتا گیا۔ اب اللہ نے احکام نازل فرمائے، جتنے احکام ہیں قرآن میں، یعنی نماز کے احکام ہیں، روزے کے احکام ہیں، زکوٰۃ کے احکام ہیں، حج کے احکام ہیں، قصاص کے احکام ہیں، طلاق اور نکاح کے احکام ہیں، میراث کے، سب مدینے میں ہوتے ہیں۔ اچھا اب حضور کے بعد ترتیب کیوں بدل گئی سمجھیے؟ جب قرآن اترا تو آگے مشرکین تھے، لیکن جب جمع ہوا تو سب مسلمان تھے، اب مسلمان توحید پہ پکے ہو چکے تھے، اب تو ان کو دین کے احکام کی ضرورت تھی، توحید پر تو وہ پختہ ہو گئے، وہ تو بالکل توحید پہ پہاڑ بن گئے، تو اب ضرورت یہ تھی کہ ان کو احکام کی تعلیم دی جائے کہ نماز کے فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنن کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں، اوقات کیا ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اب احکام والی صورتیں مقدم ہیں اور وہ توحید والی صورتیں جو ہے وہ مؤخر ہیں۔ ایک بات یہ یاد رکھیں۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ ہر مسلمان کو سب سے زیادہ محبت اللہ کی ذات سے اور اللہ کی ذات کے بعد مخلوقات میں سیدنا محمد رسول، یہ ایمان کی جڑ ہے۔ اگر اللہ سے محبت نہیں، ایمان نہیں، اگر حضور پاک سے محبت نہیں، ایمان نہیں۔ ایمان کی شرط یہی ہے کہ اتباع ہو اور محبت ہو اور اطاعت ہو۔ اللہ نے فرما دیا قل ان کنتم تحبون اللہ، میرے محبوب اعلان کر دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی یحببکم اللہ، تم میری اتباع کرو، اللہ تمہیں محبت فرمائیں گے، محبوب بنوا لیں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور گناہ بھی تمہارے بخش دیں گے۔ تو یہ دو چیزیں یاد رکھیں، اگر حضور کی محبت میں بال کے برابر بھی کمی آ جائے تو آدمی کافر ہو جاتا، اور اللہ کی محبت میں بھی اگر بال کے برابر بھی کمی آ جائے تو آدمی کافر ہو جاتا۔ اس لیے حضور پاک سے محبت کا اللہ کے نبی نے خود پیمانہ بھی بیان فرما دیا، فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا تم مومن نہیں بن سکتے جب تک میری ذات تمہیں اپنے والدین سے، اولاد سے، ساری مخلوقات سے زیادہ محبوب نہ ہو، زیادہ پیاری نہ ہو۔ کیا مانا؟ یعنی ایک دفعہ ایک طرف برادری ہے، ایک طرف فرمان رسول ہے، سب کو چھوڑ دیں، حضور کو نہ چھوڑیں۔ حضرت عمر نے رضی اللہ عنہ ایک دفعہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا اللہ جانتا ہے مجھے آپ ساری دنیا سے، آل سے، اولاد سے پیارے ہیں، لیکن میں اپنے نفس سے زیادہ پیارا نہیں کہتا۔ حضور نے فرمایا عمر نہیں، غور کرو۔ تھوڑی دیر گزری تو حضرت عمر نے یا رسول اللہ اب میرے حال یہ ہے
کہ میری محبت جو ہے مجھے آپ میری جان سے بھی پیارے ہیں۔ فرمایا ہاں الان اب تمہاری محبت مکمل ہوگی کہ انسان کے اولاد ہے، ماں باپ ہے، یہ دیکھا نا، یہ بچوں والی باتیں نہ کیا کرے۔ مثال کے طور پر اب شادی ہے، حضور کی سنت مبارک یہ ہے کہ سادگی سے مسجد میں بیٹھ کے نکاح کریں، کھجوریں تقسیم کریں، جتنی اللہ حق المہر کی توفیق دے نقد دے دے یا معجز طور پہ لکھوا دے، دو گواہوں کے سامنے نکاح ہو جائے، بس اب وہ تمہاری بیوی ہے، اس کے والدین رخصتی کر کے تمہارے گھر میں بھیج دے، جب میاں بیوی مل رہے ہیں تو 2 دن بعد 3 دن بعد 4 دن بعد ولیمہ کر دے، جتنا توفیق ہو، 1 بکری 2 بکری پکا کے دوستوں کو کھلا دے، بس اتنی سی بات۔ اب برادری کہتی ہے کہ نہیں، رسمیں ہوں گی، مہندی ہوگی، دودھ کھیر پلائی ہوگی، منہ دکھائی ہوگی، اور جناب پھر اس کے لیے براتیں آئیں گی، ان کے لیے کھانا ہوگا، پھر ان کو رخصتیاں ہوں گی، یہ سارا شریعت کے خلاف ہے۔ اب اگر تم کہتے جی کیا کریں، برادری ہے، ماں باپ ناراض ہوتے، مانا حضور کی محبت نہیں ہے۔ اگر حضور کی محبت، آپ کہتے کیا ماں باپ، حضور کا یہ فرمان ہے، چھوڑ دیتے ہو مجھے چھوڑ دو۔ ایک طرف میرا مدنی ہے، ایک طرف ماں باپ ہے، رسمیں ہیں، جہالت ہے، لعنت بھیجو ایسی رسموں پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ پیمانہ ہے کہ اگر ایک طرف سارا جہان ہے اور ایک طرف میرا مدنی پاک ہے تو حضور کی بات مقدم ہے۔ ایک صحابی تھے حضور کے، ایک دن خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بڑی مشکل میں ہوں۔ حضور میں کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا حضور مجھے آپ سے اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ میں نمازیں پڑھ کے سب کچھ زیارت کر کے گھر جاتا ہوں تو پھر آپ کی یاد آتی ہے تو میں گھر سے پھر دوڑ پڑتا ہوں، جب تک میں آپ کو نہ دیکھوں مجھے چین نہیں آتا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب آخرت کا زمانہ ہوگا، آپ تو جنت کے اعلیٰ مقامات میں ہوں گے اور اللہ کی رحمت سے میں بھی جنت میں ہوں گا، لیکن آپ کے مقام پر تو میں نہیں ہوں گا، پھر میں جب دیکھوں گا نہیں تو میرے لیے پھر جنت کا کیا فائدہ ہے؟ انہوں نے کہا حضور آپ انبیاء سے بھی آگے، سب سے بڑا مقام حضور پاک کا جنت میں ہوگا اور میں تو کہیں نیچے درجے میں ہوگا۔ حضور نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر گزری کہ آیت وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ حضور نے فرمایا میرے ساتھی کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا میں بیٹھا ہوں یا رسول اللہ۔ فرمایا اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم کو جن سے محبت ہے جنت میں بھی ان کی معیت نصیب ہوگی۔ اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا المرء مع من احب، آپ جس سے محبت کرتے ہیں قیامت میں بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ اب ساتھ ہونے کا کیا مقام ہے؟ یا تو اللہ کے پیغمبر کی مجلس میں جانے کی اجازت ہوگی یا کبھی کبھی حضور تشریف لا کے اپنے صحابہ کو زیارت کروائیں گے، یعنی ہوں گے سب اپنے مقام پر لیکن محبت قائم ہوگی، دائم ہوگی، زیارت ہوگی، سب کچھ نصیب ہوگا۔ تو صحابی کو الحمدللہ سکون آیا۔ ایک دن حضور کے ایک صحابی تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نابینا صحابی تھے، حضور کی خدمت میں آئے تو آ کے سلام کیا اور پھر بڑے جذبات میں آ کے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی کافرہ ہے، میں مسلمان ہوں، اب اس سے اللہ نے مجھے 2 بیٹے بھی دیے ہیں اور میرے بیٹے ماشاءاللہ میں تو نہیں دیکھ سکتا لیکن رشتہ دار بتاتے ہیں کہ اور چاند کے ٹکڑے ہیں، چونکہ بیوی خوبصورت تھی، وہ خود بھی خوبصورت تھا، نابینا تھا۔ اور نے کہا حضور لیکن آپ کی شان میں وہ گستاخی کر،
میں جب آپ کا نام لیتا ہوں وہ جل جاتی ہے۔ تو آج حضور مجھ سے برداشت نہیں ہوا تو میں نے خنجر چھپا کے رکھا اور بڑی محبت سے پیار سے ایک ہی چارپائی پہ ہم لیٹ گئے۔ جب اس نے خراٹے دینے شروع کیے مجھے یقین ہو گیا کہ نیند آ گئی ہے، بس میں اٹھا اور سینے پہ ہاتھ رکھا اور خنجر مار مار کے ٹکڑے ٹکڑے کر۔ اب میں آپ کے سامنے ہوں، مجھے سزا ہے موت دی جو بھی فیصلہ فرما۔ حضور نے فرمایا انتظار کر۔ اللہ نے قرآن نازل فرما دیا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ میرا محبوب جو آپ سے محبت نہیں کرتے وہ مومن نہیں ہیں، اور جو آپ کی تنقیس کرتے ہیں، شان میں کوتاہی کرتے ہیں، وہ کافر ہیں۔ ان کی سزا موت ہے، اور ان کی موت جو ہے حدر ہے، جیسے کوئی کتا مر گیا اس کا کوئی بدلہ نہیں، کوئی قصاص نہیں۔ حضرت میں جاؤ تم پر کوئی بدلہ نہیں، کوئی قصاص نہیں، اللہ تعالیٰ نے تیرے اس عمل کو قبول فرما دیا۔ تو محبت کی انتہا تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، اسی لیے یہ مقام حدیبیہ ہے نا مکہ جدہ کے درمیان میں، جسے آج کل شمیسی کہتے ہیں، یہی وہ مقام ہے نا جہاں صلح ہوئی مکے والوں کے ساتھ۔ تو جب سہیل ابن عمرو آیا نا تو واپس جا کے اس نے رپورٹ کی اپنے رشتہ داروں کو، سرداروں کو، اور نے کہا واللہ خدا کی قسم ایسی جماعت محبت کرنے والی میں نے نہیں دیکھی کہ حضور کے اشارے پہ کٹ مرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ وضو فرمائے پانی گرے اٹھا کے منہ پہ مل لیتے ہیں، حضور لعاب ڈالنا چاہیں تو ہاتھ میں لے کے وہ بھی چہرے پہ مل لیتے ہیں۔ ایسی جماعت کو کون شکست دے سکتا؟ مکے والوں بھول جاؤ، یہ سارے کے سارے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، لیکن جب تک زندہ ہیں حضور کی ذات تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ لیکن اب ایک مسئلہ بھی یہاں سمجھ رہے ہیں، ایک ہے محبت اختیاری اور ایک ہے محبت اضطراری۔ اضطراری کا کیا معنی ہے؟ ہر بندے کو بیٹی سے محبت ہے، بیٹے سے محبت ہے، بیوی سے محبت ہے، بھائی سے محبت ہے، دوستوں سے، یہ محبت ہے ہی ہے نا۔ لیکن جو ایمان والی محبت ہے وہ اختیاری ہے کہ لاکھ اولاد پیاری ہو لیکن حضور کے شان میں کوتاہی کر فوراً منہ پہ تھپڑ جاتا، قرآن اس کے ہاتھ سے گر جائے تھپڑ مار دیتا، حدیث کے درمیان کوئی شور کر دے تھپڑ، مانے اس وقت حضور کی محبت ہونے پہ غالب آ جاتا۔ تو لہذا سب سے زیادہ محبت حضور کی ہے، ورنہ بندہ کون بندہ ہے جس کو اپنی اولاد سے محبت نہیں ہے؟ یہ ساری زندگی جو آپ محنتیں کرتے ہیں اولاد کے لیے ہی کر رہے ہیں۔ تو اس لیے ایک تو دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں حضور کی، سرکار مدینہ کی محبت میں یعنی کروڑوں درجہ بھی نصیب ہو جائے، اور شفاعت نصیب ہو، اور حوض کوثر پہ آپ کے ہاتھوں سے پانی نصیب، الذی لا نظمع بعدها ابدا۔ اسی لیے دعا اللہم انی احبک واحب من احبک وَأُحِبُّ كُلَّ أَمْرٍ يُقَرِّبُنِي إِلَىٰ حُبِّكَ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضور کی اطاعت جو ہے وہ ضروری، اتباع جو ہے وہ ضروری، آپ کی سنت پہ عمل کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اب وہ مسئلہ سمجھیں کہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس پہ غور کریں، کتنی تاکید والی بات ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، کتنی تاکید ہے، لام ابتدائی ہے، قد حرف تاکید، تحقیق ہے، تاکید ہے کہ ہم نے لقد آئے تمہارے پاس رسول تمہاری جنس میں سے، کہ رسول پاک جو ہیں وہ نوری نہیں ہیں، ناری نہیں ہیں، کسی اور
جنس سے نہیں ہیں، وہ تمہاری جنس سے ہیں. تم بھی انسان ہو، میرا نبی بھی انسان ہے. تم بھی بشر ہو، میرا نبی بھی بشر ہے. اور یہی دعا مانگی تھی سیدنا ابراہیم الخلیل نے کہ یا اللہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اللہ ان میں سے رسول پیدا فرما، مکے والوں سے رسول پیدا فرما. دوسری جگہ ہے من انفسہم، ان کی جنس سے پیدا فرما. اور اللہ پاک نے بھی کئی مقامات پہ فرما دیا ہے کہ ہم نے جتنے رسول بھیجے ہیں تمام کے تمام انسان ہیں، بشر ہیں، سید البشر ہیں، اولاد آدم ہیں. حضور پاک نے بھی فرمایا انا سید ولد آدم، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں، لیکن ہوں تو آدم کی اولاد. تو اس مسئلے کو سمجھیں. لوگ بڑے محبت میں آ کے بیچارے راستے سے ہٹ گئے ہیں کہ حضور نور ہیں. اگر حضور نور ہے، جن سے نور ہے یا نور نبوت ہے؟ اگر آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ کے نبی نور ہیں، جن سے نور ہیں، نور من نور اللہ ہیں، اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے، تو یہ تو کفر ہے. یہ تو نص قطعی قرآن کے خلاف ہے. قرآن کہتے ہیں اعلان کر دے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. میرا نبی اعلان کر دے کہ میں بشر ہوں، میں انسان ہوں، اور میں تمہاری طرح انسان ہوں، کھاتا ہوں، پیتا ہوں، میرے بیوی ہیں، بچے ہیں، دکھ ہے، سکھ ہے، لیکن اللہ نے میرے سر پہ نبوت کا تاج رکھا ہے، رسالت کا تاج رکھا ہے. اللہ نے میرے ساتھ وحی کا سلسلہ رکھا ہے جو اور کسی کے ساتھ نہیں ہے، لیکن میں بشر. ایک دفعہ مکے کے سردار آئے حضور کی خدمت میں اور نے کہا کہ میرے محبوب، اگر آپ ایسا ہمیں معجزہ دکھائیں کہ مکے کے اندر نہریں جاری ہو جائیں، درخت لگ جائیں، باغ لگ جائیں، پھل لگ جائیں، ثمرات لگ جائیں، پھر تو ہم سوچیں گے آپ پر ایمان لانے کی. قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا، ہم اس وقت تک ایمان نہیں لے آئیں گے جب تک یہ معجزات نہ دکھائے. اب حضور پاک پریشان ہیں. اللہ نے جبریل بھیجا کہ میرے مدنی فرما دیں قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا. ظالمو، مجھ سے جو معجزے مانگتے ہو، میں تو انسان ہوں، اللہ کا رسول ہوں. معجزات تو اللہ چاہے ظاہر فرما دے، نہ چاہے تو ظاہر نہ فرمائے، میرے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے. تو اس لیے اپنے عقیدوں کو صحیح رکھیں کہ حضور محمد ابن عبد اللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ. نسب یاد رکھیں کہ عبداللہ کے بیٹے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، ابی طالب کے چچا ہیں، حسن حسین کے نانا ہیں، فاطمہ رقیہ ام کلثوم کے ابا ہیں، خدیجہ کے شوہر ہیں، تاکہ عقیدے میں فرق نہ. اچھا، اب دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ سرور کی ذات بحیثیت ذات کے یا بحیثیت نبوت رسالت کے اللہ نے اونچا کیا ہے. اس پہ ٹھنڈے دل سے سوچو. حضور پیدا ہوا، 40 سال زندگی مکے میں گزار دی. اس 40 سال کا تم نے کبھی جلوس نہیں نکالا ہے، اور اصل مقصد تو نبوت اور رسالت ہے جو اللہ نے نبی کو تاج پہنایا ہے. اس دن کا بھی تم جلوس ہی نکالتے ہو کہ وحی کب اتری اور نبوت کا تاج کب پہنا. دیکھیں نا، اللہ کے نبی کا شان تب ہے جب وہ نبی بنے، جب وہ رسول بنے، جب جبریل آیا.
جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ختم نبوت کا تاج پہنا، اب آیا حضور کا مقام، ورنہ پہلے تو محمد بن عبداللہ تھے۔ اسی لیے جب صلح ہو رہی تھی نا قریش مکہ سے، تو حضرت علی نے لکھا تھا من محمد رسول اللہ، تو کافر جو بیٹھے تھے نا جی سہیل ابن عمر، اللہ یا رسول اللہ، یہ نہ لکھے۔ حضور فرمایا کیوں؟ انہوں نے کہا حضور اگر ہم رسول اللہ آپ کو مانتے تو جھگڑا کیوں کرتے، آپ کو روکتے کیوں مکے سے؟ ہم نہیں مانتے، آپ لکھیں من محمد بن عبداللہ، ہمارا معاہدہ جو ہے عبداللہ کے بیٹے سے ہے، رسول اللہ سے نہیں ہے۔ تو اصل جھگڑا تو رسول اللہ سے تھا نا، اور جب رسالت ملی اس کے بارے میں نہ تمہارا کوئی جلوس ہے، نہ تمہارا کوئی جلسہ ہے، نہ تمہاری کوئی دعوت ہے، تم تو صرف ایک ولادت کے لفظ کو یاد کر کے کھڑے ہو۔ اور وہ ولادت کا بھی اختلاف ہے کہ کیا 12 ربیع الاول تھی؟ یاد رکھنا صحیح تاریخ 9 ربیع الاول ہے، 12 ربیع الاول جو ہے وہ تاریخ وفات ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو لوگ بیچارے جلوس نکالتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے، وہ بھی ایک محبت ہے، لیکن محبت میں غلو ہو جائے تو پھر آدمی ہاتھ سے نکل جاتا ہے، ایمان سے نکل۔ اس لیے محبت یہ ہے کہ حضور کو محمد الرسول اللہ بھی مانو، خیر البشر بھی مانو، امام الانبیاء بھی مانو، امام المرسلین بھی مانو، لیکن انسان مانو۔ اللہ آپ کو اور مجھے صحیح عقیدہ رکھنے کی توفیق دے۔